الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام بزرگان محترم عزیزان ملت آج 20 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ پہلا عشرہ تو رحمت کا تھا، وہ بھی گزر گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو ایام رمضان المبارک کے گزرے ہیں، ان ایام کی جن لوگوں نے قدردانی کی وہ اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ جن لوگوں نے ناقدری کی ان کو تو ناقدری کے بدلے میں کچھ ملا بھی نہیں ہے، الٹا انہوں نے اپنا بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کی قدردانی کی، تھوڑے بہت اعمال کیے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل میں یہ خیال کریں، یہ تصور بٹھائیں کہ ہمارے اندر کوئی اس کی طاقت نہیں تھی، ہمارے ارادوں کا کچھ بس چلنے والا نہیں تھا، بس اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ نے اتنے روزے رکھنے کی توفیق بھی دی، تراویح پڑھنے کی توفیق بھی دی۔ جو کچھ رہا سہا صدقہ خیرات ہم نے کیا، جو کچھ بھی ہوا بس اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ کیونکہ شیطان ایک تو نیک عمل کرنے نہیں دیتا، جب بندہ نیک عمل کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کو اس ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیکھو بھائی امت مسلمہ کے اتنے سارے لوگ ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، میں ہی ایک وہ ہوں جو چند ان افراد میں سے ہوں جنہوں نے تراویح پڑھی ہے۔ بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جس نے روزے نہیں رکھے، میں ہی ان چند افراد میں سے ہوں جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی روزے نہ رکھنے والا، تراویح نہ پڑھنے والا اپنے روزے نہ رکھ کر، تراویح نہ پڑھ کر دل میں جب اس کو ملامت ہوتی ہے تو ملامت کے ذریعے سے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے
جس درجے کو یہ بندہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو افضل سمجھ کر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے نیک اعمال ہوئے سو اللہ کی توفیق سے ہوئے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے بقیہ ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ بقیہ ایام کو آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل بندہ کرتا ہے اس عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت جتنی اچھی ہوگی تو اس عمل کا مرتبہ بھی اتنا اچھا ہوگا، میری نیت جتنی کھوٹی ہوگی عمل چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو وہ عمل اتنا کھوٹا سمجھا جائے گا۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ملتی ہے انما الاعمال بالخواتیم، جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، خاتمہ اس کے اینڈنگ پر ہے۔ کوئی بھی عمل میں کروں، مثال کے طور پر سب سے بڑا عمل ہے میرا ایمان، میں پوری زندگی ایک بندہ ایمان کے ساتھ زندہ رہا، نیک اعمال کرتا رہا، اس کا اعتبار بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو اعتبار ہوگا اس کے خاتمے کا ہے۔ اگر موت کے وقت ایمان پر رہا تو پھر ایمان والوں میں اس کو شمار کیا جائے گا، موت کے وقت ایمان سے اللہ نہ کرے ہٹ گیا تو پھر اس کی زندگی کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی بھر ایمان کی حالت میں رہنا تو ہے، لیکن سب سے ضروری ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے، اینڈنگ کا ہے، اس عمل کا خاتمہ جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ کوئی بھی عمل بندہ شروع کرتا ہے تو اس کی ابتدا میں بڑا جوش و خروش رہتا ہے، بڑا ہمت اور جذبہ رہتا ہے، دھیرے 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 کرتے کرتے آدمی کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آدمی خاتمے کے وقت بہت ساری کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے۔ ہر عمل کے ساتھ امت مسلمہ کے لوگوں کا یہی حال ہے۔ اس کی زندہ مثال رمضان مبارک کو دیکھ لیں کہ کتنا بڑا بابرکت مہینہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو امت کے اندر بڑا جوش دیکھا جاتا ہے، بڑا خروش دیکھا جاتا ہے، نوجوان بھی مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، عمر رسیدہ افراد بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، امت کا ہر طبقہ مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ بس 2-4 دن گزرنے نہیں پاتے، مسجد معمول کے مطابق خالی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عمل میں آدمی اپنے جذبے کی وجہ سے جوش و خروش دکھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے رمضان کی قدردانی کا اعتبار خاتمے پر ہے کہ تم خاتمے تک اسی قدردانی پر جمے رہو گے تو پھر تمہارے اس عمل کا اعتبار ہوگا۔ تو اس لیے بزرگوں عزیزوں، رمضان کا جتنا وقت ہم نے جیسا گزارا سو گزارا، اب یہ جو آخری عشرہ ہے یہ رمضان کو ختم کرنے والا ہے، تو اس خاتمے میں ہماری جو کیفیت ہوگی وہ اسی کیفیت کا اصل اعتبار ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ عبادت میں اتنی زیادہ کوشش کرتے کہ اس عشرے کے علاوہ کسی اور وقت میں اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے، اور ایک لفظ آتا ہے روایت کے اندر شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنا عربی کے اندر کہتے ہیں پورے ہماتن تیار ہو جانا کسی عمل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کس کر عبادت کے لیے پورے طور پر تیار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری عشرے میں جگہ دیا کرتے تھے رات کے اوقات میں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے
حجرہ مبارک اتنا تنگ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رکوع سجدہ بڑا لمبا ہوا کرتا تھا۔ جب قیام میں کھڑے ہوتے لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانے کی ضرورت آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پیر پر ہاتھ رکھتے، امی عائشہ پیر فولڈ کر لیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ حجرہ مبارک اتنا تنگ تھا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے آتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو پیر چھونے کی ضرورت پڑے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے چھونے پر ہی پتہ چلتا کہ آپ سجدہ کرنے والے ہیں۔ پر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امی عائشہ اور گھر والے رات میں آرام بھی کر رہے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کسی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ لوگ نہیں پڑھتے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی جیسی ہمت کر سکتا ہے؟ آپ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ کے جیسی نمازوں کی ہمارے اندر کہاں طاقت ہو سکتی ہے؟ وہی ایک مشہور روایت کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، آئے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء کی نیت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، بقرہ ختم، آل عمران شروع، آل عمران ختم، نساء شروع، سورہ نساء ختم، سورہ مائدہ بھی پڑھ لیا۔ سورہ مائدہ پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پورے 5.25 بلکہ اس سے بھی زیادہ پارے بنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال تھا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے پیر پر، پھر میں پیر اپنے موڑ لیتی، پھر میں سجدہ کیا کرتی تھی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عیال آپ کے آرام کر رہے ہوتے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو خود تو عبادت کرتے ہی تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے۔ جگانے کا اہتمام گھر والوں کو آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر عبادتوں کی اور زیادہ کثرت کر لینی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو پورے طور پر فارغ کر کے اس میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو سنت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ 10 سالوں میں ایک تو بدر کا موقع تھا، 17 رمضان المبارک کو بدر کا واقعہ پیش آیا، وہاں سے لوٹتے لوٹتے آخری عشرہ بھی اسی میں لگ گیا، اس سال اعتکاف نہیں ہو سکا۔ پھر فتح مکہ یہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، تب بھی اعتکاف نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سال اور آتا ہے جس میں کسی حکمت کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی فرمائی۔ اعتکاف شروع فرمایا تھا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کی قضا آپ نے فرمائی۔ آخری جو 10واں سال ہے ہجرت کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان 10 راتوں میں اعتکاف کی بہت بڑی سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس اعتکاف کا اہتمام فرمایا، اور کفایہ اس لیے کہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت وہ بھی تھی جس نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو آپ نے ان پر نکیر بھی نہیں فرمائی۔ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں کہ محلے کے کچھ افراد مسجد میں اعتکاف کر لیں تو بقیہ لوگوں سے سنت مؤکدہ ہونے کا جو تاکید ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ہر کوئی کرے تو ہر ایک کو ثواب اس کا ملتا ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ یہ اعتکاف ہو یا ان 10 دنوں میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام ہو، اس کا ایک بہت بڑا مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم بار بار سنتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ ہوا کہ اس نے کئی 100 سال تک اللہ کی عبادت کی, اس میں کبھی بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. صحابہ کو رشک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو اتنی لمبی زیادہ نہیں ہیں کہ ہم بھی اتنی لمبی عبادتیں کر سکیں, مختصر سی ہماری زندگیاں ہیں. تو صحابہ کے شوق کو, رشک کو دیکھ کر اللہ نے شب قدر کا نزول فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین کے ساتھ شب قدر بتلائی گئی تھی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ فلاں رات اللہ نے شب قدر عطا فرمائی ہے. 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, کوئی ان کے آپس میں تو میں ہو گئی تھی, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو بھلا دیا کہ کب کون سی رات میں شب قدر آنے والی ہے, بھلا دی گئی. اور تلاش کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ تم تلاش کرو شب قدر کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب قدر کو رمضان کی ابتدائی 10 راتوں میں بھی تلاش کیا, دوسری 10 راتوں میں بھی تلاش کیا, لیکن میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو پایا ہے. تم لوگ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں, اور ان میں بھی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک جھگڑا, آپسی اختلاف ایک ایسی چیز ہے جس کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھلا دی گئی, لیکن صحابہ کے ہر عمل کے ذریعے سے امت کو ایک رہنمائی ملتی ہے, امت کا فائدہ ہوتا ہے. علماء نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین بھلا دی, اس کے اندر امت کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے. پر شب قدر کی فضائل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک متعین رات بتا دیتے تو امت اس رات کو جاگ لیتی, عبادت کر لیتی, بقیہ رمضان سوتی رہتی. تو اللہ نے تعین کو بھلا دیا تاکہ بندے اس ایک رات کی تلاش میں کئی راتوں کو جاگ کر عبادت کر لیں. اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ رمضان وہ شب قدر کی تعین اگر ہو جاتی تو لوگ عبادت کرنے والے تو کرتے ہیں, امت کا بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو اس رات میں بھی گناہوں کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسمان سے دسترخوان اتارنے کی درخواست کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آسمان سے دسترخوان تو اتار دوں گا, مائدہ تو اتار دوں گا, اگر اتارنے کے بعد بھی یہ قوم ایمان نہیں لائی تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی انعام کو اتارتے ہیں, کسی فضیلت والی چیز کو اتارتے ہیں, پھر اس کی ناقدری کی جاتی ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. پچھلے انبیاء کے واقعات میں ہم سنتے ہیں کہ قوموں نے معجزوں کا مطالبہ کیا, پھر ان معجزات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابات بھیجے ہیں. تو بہرحال بزرگوں عزیزوں, یہ آخری عشرے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے, بابرکت فضیلت والی رات رکھی ہے. اس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اگلے سال تک میری زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے, کتنا رزق مجھے ملنے والا ہے, آیا مجھے جینا بھی ہے کہ مرنا ہے, میرے ساتھ کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں, یہ سب کچھ فیصلے اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اگر ان فیصلوں کے وقت میں ہم اللہ کے حضور موجود رہیں, اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کو منا لیں, اللہ سے مانگ لیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے کی وجہ سے, مانگنے کے طفیل ہماری خیر کے فیصلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا ہے, اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے, نوافل کا اہتمام زیادہ کرنا ہے. دیکھیے ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور سنت نمازیں ان کی بھی تاکید ہے, ہم وہ پڑھتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ ضابطے کا تعلق, قانونی تعلق ہے. اللہ نے کہا یہ عمل کرنا ہے, میں کروں گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, نہیں کریں گے تو اللہ عذاب دیں گے. تو یہ ضابطے کا قانونی تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ ہے. اور ایک ہوتا ہے رابطے کا تعلق. ایک بندہ ہے
کسی مالدار کے پاس نوکری کرتا ہے، اس نے اس کا ٹائم لگا رکھا ہے کہ بھئی تجھے 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک میں نے یہاں نوکری کرنی ہے۔ اب اس نے پورا دن 10 سے لے کر 5 بجے تک ٹھیک طریقے سے کام کیا۔ اب جب 5 بجے نکلنے لگا تو دیکھا کہ اور بھی بہت سارا کام ہے، اس کو آج ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم نہیں ہوا۔ اگر ختم نہیں ہوا تو کل پریشانی ہو سکتی ہے، تو مالک کی سہولت کے لیے اس نے یہ سوچا کہ میں 5 بجے کے بجائے 6 بجے گھر چلا جاتا ہوں، میں اپنے مالک کا کچھ کام ایکسٹرا کر دوں گا۔ تو اس نے 5 بجے کے بجائے 6 بجے تک 1 گھنٹے کا وقت زیادہ دے دیا۔ مالک آیا، دیکھا کہ بندہ اور بھی کام میں لگا ہوا ہے، تو دیکھا کہ اس کا تو وقت 5 بجے ختم ہو رہا تھا، 6 بجے تک میری خاطر یہ کام میں لگا ہوا ہے۔ تو مالک روزانہ اس کو جو تنخواہ دیا کرتا تھا 500 روپیے تھی، جب دیکھا کہ یہ دل سے میری آسانی کے لیے کام میں لگا ہوا ہے تو خوش ہو کر اس 1 گھنٹے کے کبھی کبھی 1000 روپیے دے دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوافل کی وجہ سے، نفل نمازوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ نماز دیتے ہیں، بے شک صحیح بات ہے کہ فرض نماز پر بہت کچھ اجر ملنے والا ہے جو کئی 100 نوافل پر نہیں مل سکتا، لیکن جب تعلق کی بات آتی ہے، اللہ کے ساتھ وصل اور قرب کی بات آتی ہے، تو کبھی کبھی نوافل میں وہ اللہ کا تعلق مل جاتا ہے جو کئی دنوں کی عبادت پر نہیں ملا کرتا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں نوافل کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ نوافل تو ان دنوں میں پڑھنا ہی ہے، لیکن ان راتوں میں جو عشرے بلکہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں نوافل سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے جتنی زیادہ گفتگو کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ سے تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو ہم ان 10 راتوں میں ایک تو سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو فارغ کر کے مسجد آ کر اعتکاف کر لیں۔ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اعتکاف کا تذکرہ کیا، جب آیت آتی ہے ان طہر بیتی للطوافین والعاکفین، اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ شریف صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں صاف ستھرا رکھنا ہے؟ اللہ نے اس کا بیان فرمایا کہ یہاں پر میرے خاص بندے آتے ہیں۔ کون کون آتے ہیں؟ معتکفین آتے ہیں، حج کرنے والے، طواف کرنے والے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا بھی خاص خیال، خاص تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ جو بندہ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر آ جاتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے در پر اپنے آپ کو لا کر ڈال دیا۔ اللہ آپ جب تک مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، میری ضرورت پوری نہیں کریں گے، جب تک اپنا تعلق مجھے عطا نہیں کریں گے، میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ دنیا کے بھی جو دربار ہوتے ہیں، جب حکومتوں سے ہو یا کسی بھی بڑی طاقت سے اپنا قانون یا اپنی کوئی مطالبات کو منوانا ہوتا ہے، تو لوگ جا کر سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے دروازوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی بھوک کا ستیہ گرہ کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ تو بندہ یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے در پر بستر لے کر، بوریا لے کر آ کر پڑ گیا۔ کبھی دن کے وقت میں بھوک کی حالت ہے، رات میں اپنا پیشانی اللہ کے ہاں جھکایا ہوا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے بہت زیادہ لاڑ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ پورے 10 دنوں کا اعتکاف ہم مسجد میں آ کر کریں، وقت نکالیں۔ اگر ہم چھٹیاں کر سکتے ہو تو چھٹیاں کر کے ان 10 دنوں کا اہتمام کریں۔ اگر 10 دن اعتکاف ہم نہیں کر سکتے، گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، گھر میں چیزیں لا کر دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، تو اچھی بات ہے 1-2 دن کا ہی صحیح نفل اعتکاف کر لیں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کام ہمیں کرنا ہی ہے کہ ان 20 دنوں میں جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں
اس سے زیادہ عبادت ان 10 دنوں میں کریں۔ اگر ان 20 دنوں میں سحری کے لیے اٹھتے تھے تو ان 10 دنوں میں آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے ہاں خوب مانگیں۔ اگر ان 10 دنوں میں آدھا گھنٹہ ہم تہجد کے لیے نکالتے تھے تو ان 20 دنوں میں نکالتے تھے تو ان 10 دنوں میں مزید آدھے گھنٹے کا اضافہ کر لیں۔ اور اس میں تو تاخراتیں ہیں ہی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کا حکم دیا ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے ان یہ راتیں ہماری کیسی گزرتی ہیں اور یہ 10 دن ہمارے کیسے گزرتے ہیں ہم خود خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے 2-4 دن تو عبادت کے ہمارے ہوتے ہیں، بقیہ دن سستی کاہلی کے ہوتے ہیں، اور جب یہ آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں تو عید کی تیاری کے دن ہوتے ہیں۔ جن کی شاپنگ، جن کی خریداری نامکمل ہوتی ہے وہ ان 10 دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے رمضان اس لیے نہیں دیا کہ عید جب آ جائے تو خوب پہنیں اوڑھیں، عید تو ان لوگوں کی ہے جن کا رمضان صحیح طریقے سے گزر جاتا ہے۔ حقیقی خوشی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی ہوتی ہے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو یہی 10 دن رمضان کے خاتمے کے ہیں، تو ان 10 دنوں کو اہتمام سے گزارنا ہے۔ تو یہ خیالات ذہن سے نکال دیں کہ ان 10 دنوں میں مجھے فلاں ہوٹل جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں دوستوں کی مجلس لگانی ہے، یا فلاں افطار پارٹی کرنی ہے، یا فلاں چیزیں خریدنی ہے۔ پورا سال پڑا ہوا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے۔ ان 10 راتوں کی فضیلت دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان میرے نصیب میں ہو کہ نہ ہو، بقیہ 20 دن تو گزر ہی گئے، رہے 10 دن ہیں، وہ بھی بڑی فضیلت والے 10 دن ہیں۔ آگ سے آزادی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عطا فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے اعمال کو سیاہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھوں سے ظلم کر کے، پیروں سے غلط راستوں پر چل کر، دل و دماغ میں گندے خیالات کو جگہ دے کر میں نے اپنے اعمال کو سیاہ کر لیا ہے، میں نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکائی ہوئی ہے۔ تو یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جہنم کی اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کروایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بندوں کے لیے اللہ باہیں پھیلائے ہوئے ہیں کہ کب بندہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ وہ ایک مسلم کی روایت ہے کہ ایک غزوے سے، ایک جنگ سے کچھ قیدی پکڑ کر لائے گئے، اس میں سے ایک عورت بھی قیدی بنا کر لائی گئی۔ عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا، وہ عورت بڑی پریشان تھی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، الفاظ ہیں، اس عورت کا دودھ تھا، وہ عورت بڑی پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جو بھی بچہ ملتا اس کو پکڑ لیتی، اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس بچے کو دودھ پلانے لگ جاتی، بڑی پریشان نظر آ رہی تھی، اپنے بچے کی تلاش کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا حال سنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بچے کے لیے جتنی زیادہ مہربان ہے، جتنی زیادہ مشفقہ ہے، آپ کا رب اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، رحمت کے 100 اجزاء اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایک جز، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں پر جو رحم و کرم شفقت کرتے ہیں۔ یہ پورے رحم و کرم کا جو بھی ماحول ہے وہ صرف رحمت کا ایک جز ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقیہ 99 رحمتیں اللہ کی اپنی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ جب رب اتنا زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہو، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، میں اپنی بگڑی ہوئی زندگی کی وجہ سے کیوں پریشان ہو جاؤں، کیوں مایوس ہو جاؤں؟ مایوسی کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کرانے کا یہ موقع ہے، یہ 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان
جو غیر انسان ہوتے ہیں ان پر بھی بڑے مہربان ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ لکھنے والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جنگل کی طرف گیا اور ایک جال لگا دیا ہرنی کا شکار کرنے کے لیے، تاکہ کوئی ہرنی آئے تو میں جال لگا کر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ہرنی آئے گھاٹ پر پانی پینے کے لیے تو یہ جال میں پھنس جائے گی، میں اس کا شکار کر لوں گا۔ شکار کرنا کوئی حرام کام تو نہیں ہے، شکار کرنے کے لیے جال لگا کر انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہرنی آئی، دیکھ پانی پینے کے لیے جانا چاہتی تھی، دیکھا کہ جال لگا ہوا ہے، جال دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر دوسری ہرنی آئی، اسی طرح شام تک ہرنیاں آتی رہیں، اس جال کو دیکھ کر وہ پیچھے واپس چلی جاتی رہیں۔ اس پورے میدان میں پانی پینے کے لیے ہرنیوں کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ ایک جگہ وہ ہرنیاں مایوس کھڑی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مایوسی کے عالم میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر وہ اللہ سے التجا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر وہ ہرنیاں اسی طرح کھڑی ہوئی، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پورے میدان میں جگہ جگہ پر پانی ٹھہر گیا، وہ ہرنیاں پانی پی اور پانی پی کر وہاں سے چلی گئی۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جب ایک غیر انسان، ایک بے زبان جانور بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس بے زبان جانور کو تک محروم نہیں کرتے، تو پھر اشرف المخلوقات انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، انسان، اور انسان کی کیا حالت ہے؟ انسان کے ساتھ دونوں طرح کی کیفیتیں لگی ہوئی ہیں، چاہے تو برائی کرے، چاہے تو شیطان کے راستے پر جائے یا پھر اللہ کے راستے کی طرف آئے، دونوں حالتیں، دونوں کیفیات انسان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اب ان دونوں کیفیات کا مقابلہ ہے، ان دونوں کیفیتوں میں سے شیطان کے راستے کو چھوڑ کر، نفسانی خواہشات کو دبا کر، شیطان کی دعوت کو ٹھکرا کر ایک بندہ، مسلمان بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کی طرف آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دو چار آنسو بہاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے امت پر جو حالات ہیں ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے فلسطینیوں پر جو بمباری ہو رہی تھی، پورا معاملہ رک گیا تھا، سیز فائر ہو گئی تھی، لیکن 2-4 دن سے ان پر پھر وہی آگ برسائی جا رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، پہلے سے کھانے کی چیزیں نہیں تھی، پانی کی چیزیں پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز میسر نہیں تھی، کپڑے وغیرہ بن کر ٹینٹ لگا کر وہ رمضان گزار رہے تھے۔ ان دنوں میں بھی روزوں کا اہتمام، ان دنوں میں بھی تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن ظالم اسرائیل، یہودی غاصب، جس کی عادت پہلے سے رہی ہے وعدہ خلافی کرنے کی، ان کی تاریخ ہے کہ کبھی انہوں نے وعدہ نبی نہیں نبھایا ہے، تو اپنے معمول کے مطابق، اپنی گندی عادت کے مطابق انہوں نے وعدہ خلافی کر کے پھر فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ 2-4 دن میں ہزاروں کے افراد شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کے افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ذرا ان زخمیوں کو، ان شہداء کو بھی یاد کریں۔ اپنے دسترخوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، قسم قسم کے مشروبات کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر بچے ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ ہمارے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، ہمارا بس کچھ نہیں چل سکتا۔ ہم کچھ ان لوگوں کے لیے دینا چاہیں پیسہ وغیرہ تو ہمارا پیسہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ایک مومن دوسرے مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت مسلمہ ایک بدن کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، اگر آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری امت کے کچھ مائیں، کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں، کچھ بچے وہاں پر بے یار و مددگار چیخ و پکار میں مبتلا ہیں۔ میرا دل اگر بے چین نہیں ہو رہا تو پھر میری ایمان کی کتنی گری ہوئی حالت ہے ہم سوچ سکتے ہیں۔ بے چینی آنی چاہیے، اس دل میں درد ہونا چاہیے ان حالات کو دیکھ کر، یہ ایمان کا کم سے کم ادنا بھی تو درجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل میں درد تو ہوتا ہے، اس درد کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں۔ جب دل میں درد ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، اللہ نے فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، بندو اگر مجھے تلاشنا چاہتے ہو کہ میرا رب مجھے مل جائے، رب کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا جاؤ ٹوٹے دلوں کے پاس، میں وہاں ٹوٹے دلوں کے پاس ملوں گا۔ تو اس لیے جب ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو دل بہت دکھتا ہے، دل ٹوٹ
جاتا ہے اس ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہمارے اعمال میں کمی ہو گئی، ہمارے حالات بدل گئے، ہم نے تہذیبی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے غیروں کے سامنے ہتھیار پہلے سے ڈال دیے تھے، ہمیں طریقے ان لوگوں کے اچھے لگنے لگے تھے، ہمیں تہذیب ان لوگوں کی اچھی لگنے لگی تھی، انہوں نے پہلے تو طریقوں پر، تہذیب پر حملے کیے، آج وہ ہماری جان پر، ہمارے ملکوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں، ایک بندہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، ہر بندہ اپنی توبہ کر لے، ہر کوئی جب اپنی توبہ کر کے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا تو پھر پوری امت کا ربط اللہ کے ساتھ صحیح جڑ جائے گا۔ کون کیسا ہے، کون بگڑا ہوا ہے، کون خراب ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، مجھے خود کو صحیح کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کر لے گا تو پھر پوری امت صحیح ہو جائے گی۔ تو ان 10 دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں گزشتہ رمضان کے 10 دن کی طرح نہیں ہے۔ ایک تو امت پر ایک بہت بڑا حال گزر رہا ہے فلسطین میں، وہاں پر بمباری کی صورت میں، اور دوسرا ہمارے ملک کی حالت ہے جو ظالمانہ قانون وقف امینڈمنٹ جو ایکٹ پاس کرنے کی حکومت کوشش پر لگی ہوئی ہے، اس کو کئی مرحلوں سے JPC کے ذریعے الگ الگ طریقوں سے گزارا گیا، وہاں پر بھی غداری کی گئی، بے ایمانی کی گئی۔ اب کوشش ہے کہ آخری مرحلے میں آ کر بھی اس کو پاس کر کے مسلمانوں کی جائیدادوں پر، مساجد پر، مدارس پر قبضے کر لیے جائیں۔ ہم بے خبر ہیں، کچھ مہینوں پہلے ہم نے ایک ای میل کر کے اطمینان حاصل کر لیا کہ بھئی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو ہوگا سو دیکھیں گے، بس ہمارا فرض اتنا نہیں ہے، ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو حکومت کئی طریقوں سے کبھی تو ہماری شریعت پر حملے کرتی ہیں، کبھی تو ہماری جائیدادوں پر حملے ہوتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے مسلمانوں کو کبھی تو بھڑکانے کی، کبھی تو ان کو تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جو کمزور ہوا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ کسی نے کتنی پیاری مثال دی کہ ایک بندہ تیر چلا رہا ہے اور اس تیر کا تعلق پوری انسانیت کی طرف ہے، پوری انسانیت کی طرف اس تیر کا رخ ہے، تو اب یہ سامنے والا کیسے بچے؟ تو کسی نے جواب دیا اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیر چلانے والے کے پیچھے جا کر چھپ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں ہم پر لا رہے ہیں، تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں، اپنے گناہوں کی معافی کرا کر پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ تو بزرگوں عزیزوں، یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، آخری 10 دن بہت ہی قیمتی ہیں۔ تو 20 دن جس طرح ہم نے بیکار کیے، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں گزارے، اس طرح خدا را ان 10 دنوں کو برباد نہ کریں۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہوں ان کا اعتکاف آج ہی عصر کے بعد افطاری سے پہلے وہ مسجد میں آ جائیں، افطار مسجد میں آ کر کرنا ہے۔ ان کے کیا مسائل ہیں، کیا اصول و ضوابط ہیں، انشاءاللہ فجر کے بعد ہمارے سامنے تھوڑے کر کے آ جائیں گے۔ لیکن ضروری مسئلہ ہماری اس مسجد کا یہ ہے کہ کل فجر تک بھی اس کے اندر اگر کوتاہی ہو گئی تو پھر سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں ابھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو لوگ مسجد میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے کہ مسجد کے حدود، مسجد کا احاطہ معلوم کر کے اس کو لازم پکڑیں۔ مسجد کے احاطے سے بغیر ضرورت کے آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی قدم باہر رکھا تو بس آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اس لیے مسجد کے حدود کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے پاس بھی نہیں جانا ہے ٹہلنے کے لیے، باہر کی ہوا کھانے کے لیے، یا اس طرف جو یہ گرل لگائی گئی ہیں، جو یہاں پر آڑ لگائی گئی ہے، اس طرف کا حصہ اور نیچے جہاں کرسیاں لگتی ہیں ادھر کا حصہ یہ مسجد کے احاطے میں داخل نہیں ہے۔ تو معتکفین حضرات ادھر کے سیڑھیاں تو استعمال ہی نہیں کریں گے، اس حصے میں تو بالکل جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہاں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات استنجا ضروریات کے لیے جائیں تو جائیں گے، فوراً مسجد کے اندر آ جائیں گے، 1 منٹ کے لیے باہر کھڑے ہو کر کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ خاص اس چیز کا اہتمام کریں، بقیہ مسائل انشاءاللہ روزانہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص قرب، اپنا خاص وصل، اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔
جتنے رمضان کے دن گزر گئے اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر بقیہ دنوں کو صحیح قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔